عملیات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مختلف عمل کر کے، قرآن آیات پڑھ کے، دم کر کے، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر کے جو علاج کیا جاتا ہے اس کو عملیات کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، عملیات کی شرعی حیثیت؟ جو قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق کر رہا ہے، شرعی اصولوں کے مطابق کر رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہے تو وہ کرنا جائز ہے شرعاً۔ اس کو کہتے ہیں جو عملیات کرتا ہے۔ عامل کو کیسے پتا کہ وہ عمل صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ اصلی ہے، حقیقی ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، 2 نمبر ہے؟ کسی قسم کا اثر ہو گیا ہے تو آپ عملیات کے اندر کیوں آنکھیں بند کر کے ہر ایک کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں؟ یہاں پہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اپنا اگر ہم طریقہ عملیات سے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ اشتہارات میں دیواروں پہ لکھا ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، کامل بابا سرکار، فلانا ٹمکانا سرکار، گنجیاں والی سرکار، کبوترا والی سرکار۔ جتنی سرکاریں ہمارے ملک میں ہے نا، ہمارا ملک اتنے ہی مسائل میں ہے۔ مفتی صاحب، تعویذات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم میں سے کافی لوگ یہ تعویذات کو اسپیشلی شرک سمجھتے ہیں۔ کلام اللہ اور کتاب اللہ میں فرق ہے۔ کلام اللہ کیا ہے؟ جو قرآن آیات ہیں آپ تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب اللہ کیا ہے کہ وہی اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ تو دم اور تعویذ میں یہ فرق ہے۔ بھل بتوڑی ناسا چوڑی پلے پکوڑی، ادھی مٹھی ادھی کوڑی، کمون کمون۔ تو میں بڑے شوق سے دیکھتا تھا یہ ڈرامہ، بس وہ بچہ تھا نا تو بچپن میں کہ اینک والا جن، اچھا یہ جنات بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جنات تو ایسی مخلوق ہے جو انسان تو نہیں ہے، تو وہ کچھ الگ ہی کریں گے جی، تو ایک شوق ہوتا تھا۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا ان کا لباس بھی بڑا عجیب سا ہوگا، رنگ برنگے طوطا ٹائپ، جی جی اس طرح کے لباس ہوں گے اور کہنے والے ان کو مالائیں، جی محبوب قدموں میں، امی گھر سے باہر، بیوی گھر سے باہر، امتحان میں 100% نتیجے۔ یہ بڑی فلمیں شروع ہوئی ہیں جی آج کل، میں بڑا پریشان ہوں۔ جھٹ منگنی تے پٹویا، اور جو ہے وہ مقدمے میں کامیابی، اور رزلٹ 100%، ٹھیک ہے جی، شوہر تابع دار، ہاں جی، شوہر تابع دار، فرما بردار۔ تو بھئی یہ کس کو نہیں چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد سعد عبداللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے والا ہوں بہت سیریس ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میں بات کروں گا آج عاملین اور عملیات کے بارے میں، تو لہٰذا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹاپک ایسا سینسٹیو سا ٹاپک ہے، تو ایسی شخصیت جو اس کے بارے میں ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکیں ان کو یہاں پہ میں نے دعوت دی ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو ملوانا چاہتا ہوں استاذ مفتی مولانا عبدالکبیر نقشبندی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ بلایا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس فیلڈ میں کافی کام کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دوبارہ سے یہاں پہ آنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عملیات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات اصل میں تو کسی بھی عمل کرنے کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی طریقے کو وجود میں لانا، کسی بھی عمل کے ذریعے عملیات اسے ہی کہتے ہیں۔ لیکن عرف میں جو عملیات مشہور ہے، معروف ہے کہ عملیات ہو گئے، عملیات کروا لیے، عملیات کر رہے ہیں، وہ عملیات کیا ہیں؟ وہ یہی ہے کہ عملیات اصل میں ایک طریقہ علاج ہے۔ جیسے ڈاکٹر اپنے طریقے سے علاج کرتا ہے، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، اور اگر کوئی حکیم صاحب ہیں تو وہ حکمت کے ذریعے علاج کرتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ تو عملیات ایک طریقہ علاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ مختلف عمل کر کے، مختلف قرآن آیات پڑھ کے، دم کر کے، اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر کے جو علاج کیا جاتا ہے اس کو عملیات کہتے ہیں۔ بہت بہتر۔ مفتی صاحب، عملیات کی شرعی حیثیت؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، ایک اس کا مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے۔
ایک یہ ہے کہ وہ صحیح ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ غلط ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر بھی جو علاج کرتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے اور جس چیز کی ضرورت ہے صحیح میڈیسن دے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے، ایمانداری سے کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ڈاکٹر ہی ہے لیکن ایمانداری سے کام نہیں کر رہا، یا پھر وہ جو میڈیسن دینی ہے وہ نہیں دے رہا، غلط یوز کر رہا ہے یا ان کو غلط طریقے سے استعمال کروا رہا ہے، تو وہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ ایسے ہی عملیات کی لائن میں بھی جو قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق کر رہا ہے، شرعی اصولوں کے مطابق کر رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہے، تو وہ کرنا جائز ہے۔ شرعاً اس کی حیثیت یہی ہے کہ اس کا جواز ہے، وہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ جی بہت بہتر۔ مفتی صاحب کیا نیگیٹو عملیات بھی ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ قرآنی آیات کے ذریعے سے عملیات کی جاتی ہیں، تو کیا اس کے برعکس اپوزٹ اگینسٹ نیگیٹو عملیات بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے۔ میں یوں کہوں کہ یہ ایک اپنے حفاظتی اقدام کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اس کو آپ اگر پازیٹیو یوز کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو صحت ملے گی، آپ بیماریوں سے یا تکالیف سے بچ سکیں گے یا بچا سکیں گے۔ لیکن اگر اس کو نیگیٹو یوز کریں گے تو ایسے ہی ہے کہ اپنے ایک اسلحہ بندہ اپنی حفاظت کے لیے رکھتا ہے، لیکن اگر غلط یوز کرے گا تو اپنی جان بھی جا سکتی ہے، کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ ایسے ہی عملیات اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہیں، شرعی اصولوں سے ہٹ کر ہیں، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی انتر منتر کلنتر جد یہ چل رہا ہے، اگر ایسی چیزیں چل رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ نیگیٹو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو عملیات شرعی حدود کے اندر ہیں اس میں آپ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے شفا طلب کرتے ہیں اور مسنون دعاؤں کے ساتھ قرآنی آیات کے ساتھ دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح تعویذات کا استعمال کراتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ نیگیٹو میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ اللہ سے نہیں، آپ شیطان سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں اور شیطانی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور شیطانی روحوں کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو سراسر شرک ہے، اور اس بنیاد پر اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ بالکل حرام ہے۔ مفتی صاحب عامل اس کو کہتے ہیں جو عملیات کرتا ہے، عامل کو کیسے پتا کہ وہ عمل صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اصلی ہے، حقیقی ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، 2 نمبر ہے؟ دیکھیں میں اس کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم ویسے تو بہت عقل مند لوگ ہیں، بہت سیانی قوم ہیں جی۔ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، چھوٹی سی چیز بھی آپ نے خریدنی ہو تو آپ 10 جگہ پہ گھومتے ہیں، کتنے لوگوں سے اس کا ریٹ پوچھتے ہیں، جہاں سمجھ میں آتی ہے وہاں جہاں کے آپ خریدتے ہیں، وہاں سے آپ پرچیز کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب آپ کو عملیات کی ضرورت ہے یا آپ بیمار ہو چکے ہیں، کسی قسم کا اثر ہو گیا ہے، تو آپ عملیات کے اندر کیوں آنکھیں بند کر کے ہر ایک کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں؟ یہاں پہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اپنا اگر ہم طریقہ عملیات سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو کس بندے سے کروائیں، کیا ہو وہ، اس کی حقیقت کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق کرے گا وہ قرآن و حدیث سے واقف ہوگا، وہ اسلامی تعلیمات سے واقف ہوگا، وہ قرآنی آیات اس کو آتی ہوں گی، مسنون دعائیں اس کو آتی ہوں گی، تبھی اس کے مطابق وہ علاج کر پائے گا۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی اس دائرے کے اندر ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اصل عامل ہے، اصل حقیقت جانتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہے لیکن اس نے حلیہ بنایا ہوا ہے بزرگوں والا، اولیاء والا، ٹھیک ہے جی، اور اپنی گدی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہ قرآن سے واقفیت ہے، نہ حدیث سے واقفیت ہے، نہ تصوف کو جانتے ہیں، نہ روحانیت کو جانتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ پاکی تک کو بھی نہیں جانتے، ٹھیک ہے جی۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا ان کا لباس بھی بڑا عجیب سا ہوگا، رنگ برنگے طوطا ٹائپ، جی جی، اس طرح کے لباس ہوں گے، اور کہنے والے ان کو مالائیں، جی، اور کہنے والے ان کو بہت بڑے ولی اللہ سمجھ رہے ہوں گے۔ اوہ یہ تو فنا فی اللہ ہے۔ بھائی اتنے فنا فی اللہ نہ ہو جاؤ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے لباس بھی پورا پہنا ہوا ہے کہ نہیں۔ جی جی، یہ کیسا فنا فی اللہ ہے کہ وہ ستر بھی پورا ڈھنکا ہوا نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی. لباس جو ایک حکم ہے کہ یہاں سے یہاں تک صدر کو ڈھانپنا ہے، لباس ہونا چاہیے، اس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے، تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے اور وہ فنا فی اللہ بنا ہوا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑا اللہ کا ولی ہے. یعنی جو جتنا ننگا ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے. استغفر اللہ. یہ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ ایک بڑی ڈارک سائیڈ ہے. بالکل ایسا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ قرآن و حدیث سے واقف ہے، اسلامی تعلیمات سے واقف ہے، اسلامی شرعی حدود سے واقف ہے، کیا وہ طریقہ عملیات جانتا ہے. ان ساری چیزوں کے مطابق آپ جب چھان بین کر لیں، اچھی طرح معلوم کر لیں، تو پھر اس کے مطابق اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو طریقہ عملیات کو جانتا ہے اور اس کو قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہے، وہی اصل ہے. ظاہر ہے تو جب اصل کا پتہ چل جائے تو پھر نقالوں سے ہوشیار رہیں. تو ایسے معلوم کیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب، محبوب قدموں میں، امی گھر سے باہر، بیوی گھر سے باہر، امتحان میں 100% نتیجے، یہ بڑی فلمیں شروع ہوئی ہیں جی آج کل. میں بڑا پریشان ہوں دیکھ کے، مجھے ہنسی آتی ہے. میں نے کہا یہ بات میں آپ سے لازمی کروں، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، اصل میں ہمارا معاشرہ بہت دوسری طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے، نیگیٹو چیزوں کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ اچھی بھی لگتی ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ خوبصورتی، ٹھیک ہے، وہ بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے تو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی نا پھر معاشرے کو اور لوگوں کو اسی راستے سے لوٹتے ہیں. جیسے آپ نے کہا، لکھا ہوگا محبوب قدموں میں، جھٹ منگنی تے پٹویا، اور جو ہے وہ مقدمے میں کامیابی، اور رزلٹ 100%. ٹھیک ہے جی، شوہر تابع دار. ہاں جی، شوہر تابع دار، فرما بردار. تو بھئی یہ کس کو نہیں چاہیے؟ ہر بندہ چاہتا ہے محبوب قدموں میں ہو، ہر عورت چاہتی ہے شوہر تابع دار ہو، ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ پڑھیں کچھ نہیں رزلٹ 100 ہوں، ہر شخص چاہتا ہے جس پہ بھی میں کیس کروں، مقدمہ کروں، مجھے کامیابی ملی. تو کون نہیں چاہتا؟ تو یہ ایسے نا بڑا زبردست قسم کا لیبل لگا دیتے ہیں تاکہ ہر ایک آدمی پہنچ جائے اور ہم سے کام کروائے. تو اس کا بات یہ ہے کہ جب آپ اتنے قابل ہیں تو محبوب کو قدموں میں کیوں بٹھاتے ہیں بھائی؟ آؤ صحیح راستے سے کام کرو، اللہ سے مانگو، تو محبوب کو سر پہ بٹھاؤ، قدموں میں کیوں بٹھاتے ہو؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. تو یہ بڑا عجیب سا طریقہ ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ وہ ہماری طرف آئیں، اور پھر یہی لوگ آپ کا ایمان بھی جو ہے وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کی عزت بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں، دولت بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ان کے جال میں معصوم لوگ، معصوم کیا جانتے ہوئے بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے یہی. جی بالکل ایسا ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنے کامل ہیں، اتنے قابل ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے جگہ جگہ چوکنگ کرانے کی؟ جی وہ بہت بڑی سرکار ہے، ایک دفعہ یوں کریں گے بنگالی سرکار اور پتہ نہیں کون کون سی سرکار. تو اس طرح کے لیبل لگا کے نا اپنی مشہوری کے لیے، جی ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. مفتی صاحب، تعویذات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم میں سے کافی لوگ یہ تعویذات کو اسپیشلی شرک سمجھتے ہیں. تعویذ کو گلے میں لگانا یا تعویذ کا استعمال کرنا، اس کو شرک سمجھا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا بیان کریں گے؟ میں اس کو بڑا ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں تاکہ جو نہیں جانتے وہ اچھی طرح اس بات کو جان لیں. بات یہ ہے کہ دم اور تعویذ دونوں کو بیان کرتا ہوں کہ دم اور تعویذ میں فرق کیا ہے. دم کیا ہے؟ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور تعویذ میں کیا ہے؟ وہ قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں. دم اور تعویذ میں فرق وہی ہے جو کلام اللہ اور کتاب اللہ میں فرق ہے. کلام اللہ کیا ہے؟ جو قرآن آیات ہیں آپ تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے. کتاب اللہ کیا ہے؟ کہ وہی اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے. تو دم اور تعویذ میں یہ فرق ہے. جب آپ دم کر رہے ہیں قرآن آیات کا وہ جائز ہے، تو جب آپ تعویذ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں، مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی جائز ہے. تو جیسے دم جائز ہے ایسے تعویذ بھی جائز ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تعویذ شرعاً ناجائز ہو. ہاں، اگر تعویذ ایسا بنایا گیا ہے کہ جس میں کچھ شرکیہ جملے لکھے ہوئے ہیں، کچھ شرکیہ باتیں ہیں، شرکیہ منتر جنتر لکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے. ایسے ہی اپنے منہ سے ایسے منتر جنتر پڑھنا وہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور ایسے ہی ایسے تعویذات تیار کرنا جس میں شرکیہ باتیں ہیں، شرکیہ جملے ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں، وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. تو تعویذ جو
قرآنی آیات کا ہے، مسنون دعاؤں کا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے تعویذات ہیں، ان کا استعمال کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے، کیونکہ ہم اس کو مؤثر بالذات تو سمجھتے نہیں ہیں۔ عقیدہ تو یہی ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، دم کرتے ہوئے بھی عقیدہ یہی ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تعویذات کے استعمال میں بھی عقیدہ یہی ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ مؤثر بالذات یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، مؤثر بالذات اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتے تھے، اور سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ان کو علم ہو جائے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کو ضرور کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوتے ہوئے ڈر جائے، گھبرا جائے، تو وہ اٹھے اور دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا پڑھ لیا کریں، نہیں ڈرے گا، نہیں گھبرائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خود بھی پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو جو یاد کر سکتے تھے، بڑے تھے، بالغ تھے، ان کو یاد کرایا تھا۔ اب جو چھوٹے تھے، جو نہیں پڑھ سکتے تھے یا نابالغ بچے تھے، تو یہی دعا لکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو جب مسنون دعا، قرآنی آیت کسی کاغذ پہ لکھ کر اس کو تعویذ کی حیثیت سے، اس عقیدے سے کہ مؤثر بالذات اللہ کی ذات ہے، پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ جی ٹھیک۔ مفتی صاحب، ابھی آپ نے تعویذات اور دم کے بارے میں بتایا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دم کروانا جائز ہے اور اس کی کیا اجرت لینی چاہیے؟ جی، دم جیسے میں نے ذکر کیا کہ دم قرآنی آیات کا ہے، مسنون دعاؤں کا ہے، اسی کو رقیہ کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو دم بول دیتے ہیں، عربی میں اس کو رقیہ کہتے ہیں، رقیہ شرعیہ کہتے ہیں۔ تو بالکل اگر قرآنی آیات پڑھ کے آپ دم کر رہے ہیں اور مسنون دعائیں پڑھ کے آپ دم کر رہے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کلام پاک سے برکت حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں ایک شفا ہے، ایک روحانیت ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جو ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے۔ تو بالکل دم کرنا، دم کرانا شرعاً ٹھیک ہے، جائز ہے، کروا سکتے ہیں، اور اس کی کلام پاک کی اپنی ایک تاثیر ہے جس سے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اور دوسری بات پہ اس پر اجرت لینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ شرعاً بالکل اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو کہیں سفر کے لیے بھیجا ہوا تھا، وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صحابہ کرام کا گزر ایک ایسے قوم کے پاس سے ہوا، اور ایک گاؤں تھا یا قریہ تھا، وہاں کے لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے انکار کیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ گاؤں کا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے سردار کو کسی بچھو نے ڈس لیا ہے، تو کیا آپ میں سے کسی کو دم آتا ہے؟ کوئی دم کر سکتا ہے؟ بتلایا گیا بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم دم تو کریں گے، لیکن اس پر ہم اتنی بکریاں اجرت میں لیں گے، ٹھیک، اتنی بکریاں اجرت میں لیں گے۔ وہ راضی ہو گئے، تو صحابہ کرام گئے، دم کیا، اللہ نے شفا دی، اجرت میں بکریاں لیں۔ جب واپس ہونے لگے تو کچھ نے آپس میں یہ سوال کیا کہ کیا یہ ہمارا لینا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ تو چلو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جا کے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو ایسا کیا ہے، کیا یہ شرعاً ٹھیک ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کیا، بلکہ میرا حصہ بھی مجھے دو، حوصلہ افزائی فرمائی۔ جی، تو اجرت لینا ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہے، خیر خواہی کے جذبے سے کر رہا ہے،
اور اس کے شفا کے لیے جائز ضرورت جو اس وقت پوری کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے اس پر اجرت لینا، لے سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی انہوں نے قرآن ہی تو پڑھا ہے، کس چیز کی اجرت لے رہے ہیں، قرآن کی اجرت لے رہے ہیں۔ بھائی قرآن کی تو اجرت نہیں لے رہے، قرآن کی اجرت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، کہ یہ اپنی اس محنت کی، اپنے اس وقت کی، ٹھیک ہے، اجرت لے رہے ہیں، لے سکتے ہیں، شرعاً ٹھیک ہے۔ دم کیا، علاج کیا، ٹریٹمنٹ کیا تو اس کے عوض میں اجرت لی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب، کیا عملیات کے ذریعے علاج کروانا جائز ہے؟ جی، بشرطے کہ عملیات شرعی اصولوں کے مطابق ہو، دائرہ اسلام کی جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہو، اس میں کوئی شرکیہ چیزیں نہ ہوں، اس میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا نہ ہو، تو اس طرح کے عملیات کے ذریعے علاج کروایا جا سکتا ہے۔ جب ظاہر ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں، جادو ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثرات آ جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا تعلق میڈیکل ٹریٹمنٹ سے نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ کو مجبوراً یا بخوشی کروانا پڑتا ہے یہ علاج۔ اور ظاہر ہے جب پرابلم یہ ہے، مسائل یہ ہیں، تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی اسی کے مطابق اس کو کروانا پڑتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان کو دیکھنا یہ ہے کہ میں جو علاج کروا رہا ہوں یا کروا رہی ہوں کہ وہ کہیں شرعی اصولوں سے ہٹ کر نہ ہو، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر نہ ہو، اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی بات نہ ہو، تو یہ چیزوں کو دیکھ کے بالکل کروایا جا سکتا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا بہت سے مریض ایسے دیکھے ہیں کہ ان کو مسائل تو یہ ہیں لیکن وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں گئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے لاسٹ میں بیان کیا، ہماری جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی، جی بالکل، وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ تو جادو کے ذریعے کر دیا گیا تھا، لیکن وہ تو عملیات دوسری عملیات کے ذریعے کیا نا۔ جی بالکل، ایسے بیسیوں کیسز ہیں جو میں بتا سکتا ہوں۔ یعنی اس قدر بیماری بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی کہ آپ مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، سب رپورٹس کلیئر ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ڈاکٹر حیران ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے، باوجود اس کے وہ بیمار ہیں، باوجود اس کے وہ روز ویک ہو رہا ہے، روز اس کی صحت کم ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، اور وہ حتیٰ کہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ تو ڈاکٹرز حضرات پریشان ہیں، سب ٹریٹمنٹ انہوں نے کر لیا، سی ٹی اسکین فلاں، لیکن وہ جوں کا توں ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا بھئی اس کا یہ ٹریٹمنٹ کراؤ، تو جب وہ ٹریٹمنٹ کرایا دنوں میں اللہ نے شفا دے دی۔ اب پہلے اس طرف توجہ نہیں گئی، توجہ گئی تو ایک اتنی بڑی تکلیف سے گزرنے کے بعد۔ تو اس لیے جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، اس قسم کے مسائل ہوں، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، مجھے کس طریقے سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اور اگر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی عملیات کا مسئلہ ہے تو ضرور عملیات کے طریقے سے کسی اچھے عامل سے علاج کروائیں، اللہ پاک کی ذات شفا دینے والی ہے انشاءاللہ۔ پہلے تو انسان کو خود چاہیے کہ وہ اپنی اتنی پروٹیکشن کرنے کے قابل ہو، عبادات میں مصروف ہو، اتنی اس کی کیپیسٹی ہو کہ وہ ان چیزوں کے بغیر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکے، یا ان چیزوں کے اثر سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ عبادات میں زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں زیادہ۔ جی بالکل ایسا ہے، یہ تو بنیادی باتیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں بتائی ہوئی ہیں، بیماری سے، جادو سے، سحر سے، نظر بد سے، ہر قسم کے نقصان سے، آسمانی آفتوں سے، سب بچنے کی دعائیں بتائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا صبح و شام اپنی حفاظت کے لیے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو یہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ جی، تو یہ تو بنیادی باتیں ہیں، یہ تو ہر حال میں ہونی چاہیے تاکہ آپ شیطان سے، شیطانی چالوں سے، ہر قسم کے جادو اور سحر سے محفوظ رہ سکیں، کیونکہ ان کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو آخری 3 سورتیں
پڑھ کے اپنے ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اگر ان کی تاثیر نہ ہوتی تو آپ کیوں کرتے؟ حتیٰ کہ جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہو گئے تو اب کمزوری زیادہ ہو گئی تو آپ خود نہیں پڑھ سک رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں پہ دم کر دیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. ایسے ہی ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تکلیف کا اظہار کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ رکھو جہاں درد ہے. تو جس جگہ پہ تکلیف تھی وہاں ہاتھ رکھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو بسم اللہ. بسم اللہ پڑھا کے پھر آپ نے فرمایا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 مرتبہ پڑھوایا اور پڑھ کے دم کروایا، اور یہی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ یہ مسنون دعائیں تو وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یعنی ان دعاؤں کے ذریعے حفاظت کا ہونا، شفا کا ہونا 100% ہے، یقینی طور پر ہے. لیکن چونکہ ہم یہ کرتے نہیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری آخری رات سونے کے وقت آخری جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ موبائل دیکھ لو، ادا میسج آیا، ادا میسج آیا. بس صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے؟ موبائل کدا میسج آیا، کسی سے پیسے دینے، کسی کو لینے. بس تو دعائیں کب پڑھیں گے ہم؟ تو جب ہم دعائیں نہیں پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حفاظتی چیزیں بتائی ہیں وہ نہیں کریں گے تو محفوظ کیسے ہوں گے؟ یہ تو معمول ہو جانا چاہیے ہم لوگوں کا. آپ صبح اٹھتے ہیں، فجر ہی نہیں پڑھتے، تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اوپر جادو کر لیا، شیطان حاوی ہو گیا. بالکل شیطان تو آ کے گھیرے لگا دیتا ہے آپ کے اوپر. بالکل. تو آپ پھر اس کے بعد جاتے ہیں کام کے لیے، کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ جاتے ہیں بزنس میں، کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ جاتے ہیں جاب پہ، کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو آپ نے اپنے اوپر خود جادو کر لیا ہے، خود اپنے پاؤں باندھ لیے ہیں، خود اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ ایک آفس میں اپنے باس سے ملنے یا انٹرویو دینے جاتے ہیں، ٹائی لگائی، سب کچھ صحیح کیا، سیٹ کیا، جوتے صحیح ہونے چاہیے، فلی پریپیئر ہو کے جاتے ہیں اپنے باس کو جواب دینے. تو یہی چیز ہمارے اللہ کے لیے ہم لوگ کر لیں تو اللہ خالق کائنات، اس کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے سامنے بات کرنا، یہ چیز تو بہت ضروری ہے مفتی صاحب. بات یہ ہے کہ ہم نے باس کی حقیقت کو جانا ہے نا، اللہ کی حقیقت کو جانا نہیں ہے. باس کی حقیقت کا پتہ ہے کہ یہ مجھے جاب سے نکال سکتا ہے، یہ میری پے بڑھا سکتا ہے، تو اس لیے ہم اس کے سامنے ہر ٹائم باس راضی ہو جائے، باس کچھ نہ کہہ دے، باس ناراض نہ ہو جائے، باس خوش ہو جائے، ہر ٹائم اس میں ہوتا ہے. کبھی اتنی فکر کی اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. صبح اٹھتے ہی ہر چیز کی تیاری ہوگی لیکن فجر غائب، دوڑ بھاگ کی جاب پہ کے لیے پہنچیں گے کہ باس کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تم تو اتنے منٹ لیٹ ہو. اور جو تم روز اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دے رہے، روز اللہ کے دربار میں جھک نہیں رہے، تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ تو ہم نے باس کی وقت اور حیثیت کو، اہمیت کو سمجھا ہے، اللہ کی اہمیت کو ہم نے سمجھا نہیں، اس لیے ہم باس کو راضی کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. حقیقت ہے مفتی صاحب، سب یہی بات ہے. مفتی صاحب آج کل یہ کافی عرصے سے، صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اشتہارات میں دیواروں پہ لکھا ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، کامل بابا سرکار، فلانا ٹمکانا سرکار، گنجیاں والی سرکار، کبوترا والی سرکار، کالے علم والے بابا بنگالی. کیا یہ سارے عامل ہیں، عملیات کرتے ہیں؟ اللہ پاک سب کو ہدایت دیں. یہ جتنی سرکاریں ہمارے ملک میں ہیں نا، ہمارا ملک اتنے ہی مسائل میں ہے. دیکھ لیں آپ
دیگر کنٹریز میں کوئی سرکار نہیں ہے, کوئی سرکار. سب ٹھیک چل رہا ہے. تو ہمارے ملک سرکاروں سے بڑی بڑی ہے, چھوٹی سرکار, بڑی سرکار, لمبی سرکار, موٹی سرکار, ٹھیک ہے جی, اور گتوں والی سرکار, کالی سرکار, پتہ نہیں کون کون سی سرکار. اتنی سرکاریں ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ یا ہمارے ملک کی جو اصل سرکار ہے وہ پریشان ہے بالکل کہ حقیقت. یہ سرکاروں کا کریں گے. صحیح بات. تو یہ بس انہوں نے اپنے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں, چلائے ہوئے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا. میرا ایک دوست ہے, وہ بولتا ہے منجن بیچنا. کہہ سکتے ہیں آپ. تو اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, کسی اوریجنل اور اصل چیز کی کو آپ نے ڈی گریڈ کرنا ہو تو اس کی کاپیاں عام کر دو. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. ایک اوریجنل گھڑی ہے, اس کا ریپلیکا یا ڈپلیکیٹ بنا دو کہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری جو نا سرکاروں کی سازش یہ ہے کہ جو اوریجنل لوگ ہیں, دین والے, اہل اللہ, اللہ کے ولی, فنا فی اللہ, ان کی کاپیاں اتنی عام کر دو. اگرچہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے, آپ جا کے انٹرویو لیں تو شاید وہ سورہ فاتحہ بھی نہ سنا سکیں, اور ایسی بیسیوں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. بڑا آج کل چل رہا ہے جی. تو یہ کاپیاں کیوں عام کی گئی ہیں کہ اوریجنل جو لوگ ہیں ان سے لوگوں کا یقین, اعتماد, محبت, عقیدت سب ختم ہو جائے. جب لوگ اللہ والوں سے دور ہوں گے تو اللہ والے جس راستے پہ چلاتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرو, اس سے بھی دور ہوں گے. جب اللہ کے رسول کی جو تعلیمات آپ کو اہل اللہ سے اور اللہ کے ولیوں سے ملتی ہے اس سے دور ہوں گے تو کیسے دین پر چلیں گے؟ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. جی. اوریجنل لوگوں کی کاپیاں عام کر دو, ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی. جب ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ پہلے سے بھٹک رہے تھے, اب اور بھٹکیں گے. بس یہی ہے. مفتی صاحب, ایک بڑی زبردست بات یاد آئی مجھے. بھل بتوڑی ناسا چوڑی پلے پکوڑی, ادھی مٹھی ادھی کوڑی, کم آن. یہ بھی عمل ہے. مجھے یاد آیا یہ بہت بچپن میں بڑے شوق سے یہ ڈرامہ دیکھتے تھے. جی. اینک والا جن. جی. تو آج کل جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے جی فلاں پہ جن آ گئے یا جن حاضر ہو گئے, تو وہ ایک دفعہ یاد آتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کے الفاظ بول کے ظاہر کرتے تھے یہ لوگ کہ یہ کوئی ایسا منتر ہے جس سے کسی کی جان قبضے میں کر لیں گے, کسی کی جان نکال لیں گے, کوئی چیز غائب کر دیں گے. جی. تو یہ جو بھی آپ نے بولا ہے یہ با اختیار یاد تھا مجھے. یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. تو میں بڑے شوق سے دیکھتا تھا یہ ڈرامہ. اچھا جی. بس وہ بچہ تھا نا تو بچپن میں کہ اینک والا جن, اچھا یہ جنات بھی ہوتے ہیں. جی. تو ظاہر ہے جنات تو ایسی مخلوق ہے جو انسان تو نہیں ہے, تو وہ کچھ الگ ہی کریں گے. جی. تو ایک شوق ہوتا تھا, تو یاد ہوتا تھا ٹائم دن اور اس پہ جانا. اور اپنے گھر تو ٹی وی ہوتی نہیں تھی, کسی کے گھر ہوتی تھی, پہنچنا, ڈرامہ دیکھنا, اور پھر واپسی میں والد صاحب سے مار بھی کھانا, پکڑا جانا. لیکن وہ مار کھانا اگلے ایپیسوڈ تک بھول جاتا تھا. اس کا شوق ہوتا تھا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا, واپس آ کے پھر عزت کروانا. جی. تو یہ بس سب چونکہ ڈرامہ تھا تو ڈرامے میں ایسے ڈرامائی انداز میں انہوں نے سمجھایا کہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں کر کے لوگ جن کو قابو کرنا اور اس کو بھیجنا اور یہ چیزیں کرتے ہیں. میرا مقصد یہ بیان کرنے کا یہی تھا کہ یہ جو 2 نمبر عامل یا عملیات کرنے والے ہیں جن کا دیواروں پہ اشتہاروں پہ یہ چل رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی میرے خیال میں اسی طرح کے کوئی منتر شنتر کرتے ہوں گے. ظاہر ہے جی, جب ان کو قرآن نہیں آئے گا, حدیث نہیں آئے گی, مسنون دعائیں نہیں آئیں گی, اور لوگوں کے ساتھ وہ اس جذبے سے کام نہیں کریں گے مخلصانہ طریقے سے کہ اللہ ان کو شفا دے, اور اسلامی تعلیمات سے ہٹیں گے, تو پھر یہ بن بتوڑی ناساں چوڑی ہوگا. انتر منتر کلی کلنتر ہوگا. حقیقت بات. اور کیا ہوگا؟ مفتی صاحب, جعلی عاملوں سے کیسے بچا جائے, ان کی پہچان کیسے کی جائے؟ دیکھیں جی, میں عرض کروں, جس عامل کو عاملیات کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اصل عامل تو ہے نہیں.
تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آپ چھوٹی سی چیز کے لیے اتنی چھان بین کرتے ہیں، تو یہ بھی چھان بین کریں کہ کیا یہ واقعتاً عملیات سے واقف ہے، عملیات کو جانتا ہے۔ آپ کم از کم ان کے پاس جانے والے پیشنٹ سے معلومات کر لیں کہ آپ گئے، کیا طریقہ کار ہے، کیا علاج کا طریقہ ہے، کتنا فائدہ ہوا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا طریقہ کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اتنے معروف ہوتے ہیں کہ بیسیوں ان کے پیشنٹ آپ کے سامنے پھر رہے ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یار یہ تو بڑے برے حال میں تھا، ابھی ٹھیک ہے، یہ بڑا بیمار تھا، ابھی شفا مل گئی۔ تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ طریقہ عملیات جانتا ہے۔ اتنی بات۔ اب وہ طریقہ عملیات اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے تو ظاہر ہے وہ اصل بھی ہے اور شرعی حدود کے اندر علاج کر رہا ہے۔ اگر طریقہ عملیات تو جانتا ہے لیکن وہ قرآنی اور دینی اور شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، تو وہ طریقہ عملیات تو جانتا ہے، عامل تو ہے، لیکن اس کو اصل عامل نہیں بولیں گے کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہے۔ عام انسان کیسے پہچانے گا ان کو مفتی صاحب؟ دیکھیں یہ بہت واضح ہے، اگر یہ آپ جاتے ہیں کسی ایسے عامل کے پاس تو وہ اوٹ پٹانگ کی چیزیں بتاتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا ہدہد کا خون لے آؤ، کوئی کہے گا بکرے کی سری لے آؤ، کوئی کہے گا مطلب، تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شرعی حدود کے مطابق کام کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ مطلب ایسی ناپید چیزیں بولیں گے جو نہیں لا سکتے آپ۔ بس کوئی 2 نمبر عامل یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہوا نا مفتی صاحب، آپ کی اور میری خیر نہیں۔ ہمارا کام ہے جی، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، کسی کو برا لگتا ہے تو وہ لگے، ہم نے تو اپنا پیغام دینا ہے جی، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہمارا کام ہے کہ اللہ کے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے بندوں کو در در سے اٹھا کر ایک در پہ جھکانے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے تو یہ کرنا ہے۔ اس میں ذاتی طور پر ہم جتنی اپنی خدمت کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی حیثیت سے جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ بالکل، اسی لیے تو مفتی صاحب یہ سب کام میں نے شروع کیا، ایک سوچ آئی، ماشاءاللہ آپ نے کافی رہنمائی کی تاکہ ہم یہ بات جو ہے وہ جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بتا سکیں کہ کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس توفیق دے، ہم کو ہدایت دے کہ ہم ان جو عمل ہے انسانیت کا اور جو عبادات ہیں وہ کر پائیں جی۔ آمین آمین۔ ظاہر ہے جب آپ ان کی صحیح رہنمائی کریں گے اور صحیح طریقے سے چلیں گے، اور اگر صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو وہ بیمار ویسے ہیں، تکلیف ویسے کاٹ رہے ہیں، دولت ویسے خرچ کر رہے ہیں اور اپنی عمر کا بہترین حصہ بھی ضائع کر رہے ہیں، تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر آپ ان کو صحیح گائیڈ کر دیں گے، وہ کام جو عاملین نے مہینوں پر محیط کیا ہوا ہے آپ دنوں میں ان کو کر کے دے دیں گے تو ان کا فائدہ ہے نا۔ بالکل، تکلیف سے بچیں گے، پریشانی سے نکلیں گے اور ہر قسم کی جو آزمائشیں ہیں ان سے نکلیں گے اور اللہ اللہ کریں گے۔ آپ علاج بھی کریں اور ان کو تبلیغ بھی کریں، ان کو نماز کا پابند بھی بنائیں، ان کو تعلیم بھی دیں، مقصد تو ان کی تربیت ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، استخارہ کروانا چاہیے یا خود کرنا چاہیے؟ اصل میں نا آج کل ہم لوگ ہر چیز کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کر کے دے دیں، یہ چیز آپ کر کے دے دیں۔ پڑھائی کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آپ ہی کر دیں تو بہت اچھا ہے۔ تو استخارے کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو رہا ہے۔ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا بتائی ہے، آپ استخارے کی دعا پڑھیں اور اللہ کا نام لے کے اس کام میں لگیں، اگر اللہ چاہیں گے تو راستے کھول دے گا، اور اگر اللہ کے منظور نہیں ہے اللہ کو تو اللہ پاک خود راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دے گا، ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم نے استخارہ بھی نا دوسروں کے سر ڈال دیا۔ آج کل آن لائن استخارہ، جی یہ ایڈ چل رہے ہیں، آن لائن استخارہ کروائیں، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ساری دنیا کا استخارہ کروا کے دے رہا ہے۔ بھئی آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں فلاں جگہ پہ، اس کا استخارہ کسی ABCD سے کیوں کروا رہے ہیں؟ جبکہ آپ خود اپنی بیٹی کا استخارہ جس جذبے سے، جس محبت سے، جس فکر سے کریں گے، کیا وہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے اور آپ استخارہ کروا رہے ہیں کسی ABCD سے، تو جس
فکر سے، جس سوچ سے آپ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اتنی ایفرٹ کی، اتنا کچھ اکٹھا کیا، اتنے میٹنگز کی، اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ استخارہ جس فکر سے خود کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے، یا آپ کسی اور سے استخارہ کروائیں گے وہ زیادہ بہتر ہے؟ تو استخارہ خود کرنا چاہیے، جس لگن سے، جس جذبے سے، جس فکر سے آپ خود کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا۔ استخارہ کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ بہت سمپل ہے، آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ دعا میں استخارہ کی دعا پڑھ لیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، کہ اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، اس کام میں تیری مدد طلب کرتا ہوں، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے راستے کھول دے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے راستے بند کر دے۔ کوئی خاص ٹائم استخارہ کرنے کا؟ کوئی نہیں، نوافل جس ٹائم پہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آپ 2 نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود ذاتی طور پہ اللہ سے تعلق نہیں بنایا ہوا، تو ہم پھر ایسے لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ اللہ سے تعلق کہیں نہ کہیں ہے، کہ جی آپ بتا دیں۔ بھئی آپ خود ڈائریکٹ اللہ کے حضور کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ تو آپ خود استخارہ کریں، اللہ پاک آپ کی ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ تو استخارہ خود کرنا چاہیے۔ ہاں کسی اللہ کے ولی سے آپ مشورہ کرتے ہیں تو وہ اپنے علم اور اپنی روحانیت کی بنیاد پر آپ کو بتا دیتا ہے، تو وہ آپ ان سے مشورہ کر رہے ہیں، اور مشورے کے طور پہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کسی سے اگر رہنمائی لے رہے ہیں تو وہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن آپ خود استخارہ کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی خود ڈائریکٹ رہنمائی کریں، اور پھر جب آپ بار بار کریں گے تو وہ آپ کے لیے بالکل ایزی ہو جائے گا، آپ سمجھنے لگ جائیں گے استخارہ کیسے ہوتا ہے۔ تو استخارہ خود کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس کے بعد کسی اللہ کے ولی سے، کسی بزرگ سے اس کا مشورہ کریں۔ ظاہر ہے جب آپ کسی بڑے سے مشورہ کریں گے تو وہ اپنی سوچ، اپنے علم، اپنی روحانیت کی بنیاد پر آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیں گے، جی، تو اس مشورے پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، کیا ہم خود عملیات کے ذریعے اپنا علاج کر سکتے ہیں؟ جی، اگر آپ خود اس قابل ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، MBBS ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے کلینک میں، آپ جاتے ہیں، اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود اس قابل ہیں، آپ میڈیسن کو سمجھتے ہیں، آپ انجیکشن کو سمجھتے ہیں، آپ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس میڈیسن کی ضرورت ہے، اس انجیکشن کی ضرورت ہے، تو آپ لیتے ہیں نا خود۔ جی، آپ جاتے ہیں میڈیکل اسٹور سے پرچیز کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ خود اس کو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ لیکن جب آپ کی سمجھ سے اوپر بات جاتی ہے تو پھر آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی عملیات بھی، چونکہ ایک یہ طریقہ علاج ہے، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، یہ کوئی ولایت نہیں ہے، یہ کوئی صوفیت نہیں ہے۔ ہم اصل میں جو بندہ عملیات جانتا ہو، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ بہت پہنچا ہوا ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑی روحانی شخصیت ہے، بہت بڑا صوفی اور تصوف والا ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ وہ عامل ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ولی ہو، ضروری نہیں۔ عامل ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی روحانی شخصیت کے درجے پہ پہنچا ہوا ہو، ضروری نہیں۔ وہ عامل ہے، وہ ایک طریقہ جانتا ہے عملیات کے ذریعے آپ کا علاج کرنے کا۔ ہاں، یہ کمال کی بات ہے کہ وہ عامل بھی ہے، اور پھر اللہ نے اس کو کچھ روحانیت بھی دے رکھی ہے، اور وہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا بھی ہے، کچھ اللہ والوں کے ساتھ نسبت بھی ہے۔ یہ تو پھر کمال درجے کی بات ہے۔ تو اگر وہ خود عملیات نہیں جانتا، بالکل ناواقف ہے، تو پھر اپنے اوپر تجربے نہ کرے، کچھ اور ہی بنے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے رابطہ رکھے، یا ان کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کریں تاکہ وہ طریقہ عملیات کے ذریعے علاج کر سکیں۔ مفتی صاحب، سننے میں آیا ہے کہ جو عامل ہوتے ہیں یا عاملین ہیں، وہ چلے وغیرہ کاٹتے ہیں، بڑی سختیاں برداشت کرتے ہیں، پھر جا کے ان کے پاس یہ پاور آتی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل ایسا ہے، جیسے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر بہت سے پروسیس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، بہت علم حاصل کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ اس کو
ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں، ایک خاص چیز میں اس کو اسپیشل ہونا ہوتا ہے، اسپیشلسٹ بننا ہوتا ہے، تب جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کرے۔ ایسے ہی عملیات کی لائن میں بھی جو عامل بنتا ہے، جو صحیح عامل ہوتا ہے اور صحیح عملیات جانتا ہے، اس کو بھی اس کے بہت سے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت سی قرآنی آیات، بہت سی قرآنی صورتوں کے باقاعدہ چلے کرنے ہوتے ہیں، ان کی کچھ تعداد کے مطابق ان کی پڑھائیاں کرنی ہوتی ہیں، اس کے مطابق کافی ساری پابندیوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ وہ تاکہ شیطانی چیزیں، شیطانی طاقتیں اور اسی طرح کے جناتی طاقتیں ان سب سے محفوظ رہ کر وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکے اور ان چیزوں کی یا ان آیتوں کی یا ان صورتوں کی اصل پاور اور طاقت حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، وہ جب ان سارے پروسیس سے گزرتا رہتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ انہی قرآنی آیات کو لے کر جب وہ دم یا رقیہ کرتا ہے تو اس کی تاثیر آپ خود دیکھتے ہیں پھر۔ تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے، پورا پروسیس ہے، پورا ایک سسٹم ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے، تو پھر جا کے وہ عامل کہلاتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا، ایک بار پھر سے ٹائم پھر دوبارہ سے لمبا ہو گیا اور یہ تو گفتگو ایسی ہے جو کہ ہم ختم بھی نہیں کر سکتے، یہ تو چلتی رہے گی، جی، بات سے بات نکلتی رہے گی۔ جی جی، آخر میں کوئی ایسی نصیحت یا جس کو آپ کہتے ہیں ہدایت ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کرنا چاہیں، عاملین کے بارے میں، عملیات کے بارے میں، تعویذات کے بارے میں، دم کے بارے میں؟ میں اس میں بہت شارٹ سی بات کروں گا۔ سب سے چونکہ عملیات کی بات چل رہی ہے تو ہمیں سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر ہم سنت کے پابند ہیں تو ہمیں لمبے چوڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت کے پابند ہیں اور ہر سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ ہماری زندگی میں ہے، اور ہر مسنون دعا پر ہم عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جن کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے؟ چڑیلوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے ہیں جی؟ کسی بھوت کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے؟ قرآنی طاقت جب ہمارے پاس ہے، سنت کی تعلیم ہمارے پاس ہے، سنت پر عمل ہماری زندگی میں ہے، تو کوئی بھی چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی، آپ ہی آپ ہیں پھر ہر جگہ۔ تو اس لیے ہمیں سنت کا تابع دار ہونا چاہیے، سنت کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ میرے تمام دیکھنے والوں، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے جلد ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔